جیم زبر جا، زا الف زبر زا اوپر مد، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاءن۔ یہ زا الف زبر زا جو ہے اس میں یہ الف مدہ یعنی حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل ہو رہا ہے، یعنی یہ جو میں نے بتایا آپ کو زا کے اوپر مد، یہ تو مد متصل ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے زا کو۔ کس طرح سے؟ جزاءن، اسی کو اجرا بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 27 یعنی تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم بتائیں گے اب تک جو آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں تجوید کے ساتھ، ہر ایک تختی کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یعنی تختی نمبر 3 سے لے کے تختی نمبر 26 تک 27 تک جو بھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے تجوید کے ساتھ، آج اس سبق کے اندر مجموعی طور پر آنے والا ہے۔ یعنی جو بھی آپ نے پڑھا ہے ہر ایک قواعد اس کے اندر آج بیان ہونے والا ہے۔ یعنی ہم نے یہ پچھلی بار پڑھایا تھا سبق نمبر 26 علامات وقف، یہ بھی اس کے اندر آئے گا، اور اسی طرح سے ہم نے پڑھایا تھا تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یہ بھی اس سبق کے اندر آنے والا ہے تختی نمبر 27 کے اندر، اور اسی طرح سے اقلاب کا قاعدہ بھی اسی سبق میں آئے گا جو آج ہم پڑھانے والے ہیں، اور اسی طرح سے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے، اور تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ یہ بھی آئے گا، اور تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید، اور تختی نمبر 19 مد کا بیان، یعنی اس میں تینوں مد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ایک تو مد متصل، دوسرے نمبر پر مد منفصل، اور تیسرے نمبر پر مد لازم۔ اگر آپ حضرات نے یہ سب سبق نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر آپ جو آپ کا سبق رہ گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو آج ہم اس کے اندر آپ کو اجرا کر کے بتائیں گے، یعنی اجرے کے اندر ہم بیان فرمائیں گے کہ مد ہو رہا ہے تو مد کون سا ہو رہا ہے، اور کس میں غنہ کریں گے کس میں نہیں کریں گے، اور کس طرح سے وقف یعنی آیت کریں گے۔ تو آج ہم اس سبق کے اندر آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں، آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص، بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، تو جڑے رہیں، اور انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ دھیان سے سیکھیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے دیکھیں، آپ کے پاس نورانی قاعدہ ہوگا تو نورانی قاعدہ آپ کھول لیں اور ہماری ویڈیو سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سیکھیں۔ جیم زبر جا، زا الف زبر زا اوپر مد، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاءن۔ یہ زا الف زبر زا جو ہے اس میں یہ الف مدہ یعنی حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل ہو رہا ہے، یعنی یہ جو میں نے بتایا آپ کو زا کے اوپر مد، یہ تو مد متصل ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے زا کو۔ کس طرح سے؟ جزاءن، اسی کو اجرا بولتے ہیں۔ ح زبر ح، دال الف زبر دا اوپر مد، حدا حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق۔ تو دیکھیں یہاں پر دال الف زبر دا جو ہے
یہ الف جو ہے یہ حروف مدہ ہے، یعنی الف مدہ. اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ بھی مد متصل ہے. یہ جس پہ میں پین پھیر رہا ہوں یہ مد متصل ہے، یعنی یہ دال کے اوپر ہے تو دال کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ حدائق، جلدی نہیں پڑھنا، حدائق نہیں پڑھنا، ایک دم نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا. میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، ملا اوپر مد، ملا حمزہ حزیر ای، ملائی کاف زبر کا، ملائکہ تا پیش تو، ملائکتو. تو دیکھیے لام کے اوپر جو ہے کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ میں آپ کو دکھائے چلتا ہوں. اس میں بتایا ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کا، یعنی یہ بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو یہ کھڑا زبر بھی ہے، حروف مدہ ہی اس کو کہیں گے. تو اس کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو میں نے بتایا لام کے اوپر مد جو ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام کو. کس طرح سے؟ ملائکتو، ملائکتو ایک دم نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا. میں آپ کو جو اس میں ایک ایک ڈیٹیل بتا کر چل رہا ہوں یہی اجرا ہوتا ہے، یہی تجوید ہوتی ہے. اب آگے سمجھیں گے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا اوپر مد، اولا حمزہ زیر ای، اولائی کاف زبر کا، اولائکا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہے، یعنی حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس کے بعد تو یہ مد متصل ہے. تو لام کے اوپر جو مد ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام کو اولائکا. اس طرح سے یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا اوپر مد، انا حمزہ عین زبر اع، طایا زبر طی، اعطی نون کھڑا زبر نا، اعطینا کاف لام زبر کل، اعطینا کل کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا، کوثا را زبر را، کوثرا. انا اعطیناک الکوثر. تو دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کے شکل میں تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ اوپر جو ہے یہ مد منفصل ہے یعنی نون کے اوپر، تو نون کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 3 الف کی مقدار، یعنی مد متصل سے تھوڑا کم کھینچ کر پڑھا جائے گا یہ مد منفصل. اور یہاں پر کوثرا، اگر ہم یہاں پر سانس توڑیں گے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، تو کوثرا کی جگہ کیا پڑھیں گے جب ہم یہاں آیت کریں گے؟ کوثر. کوثرا سے کوثر بن گیا. واو زبر و، کاف لام پیش کل، وکل لام پیش لو، وکلو حمزہ میم زبر ام، را میم دو زیر رم، امرم میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا قاف را زیر قر، مستقر را دو پیش رن، مستقر. وکل امر مستقر. تو دیکھیے را کو میم میں ملائیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے اور میم پر تشدید ہے تو میم میں ہم غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، امرم. اس طرح سے را کو ہم باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر را پہ اینڈ میں 2 پیش ہیں تو را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. کس طرح سے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، قِرٌ را کو یہاں موٹا پڑھیں گے. اور یہاں پر گول نشان یعنی آیت ہو رہی ہے، یہاں پر ہم سانس توڑیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مستقر. مستقر. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذالیا زیر ذی، الذی نون زبرنا، الذین حامیم پیش ہم، یا پیش یو،
را الف زبر را اوپر مد، یورا حمزہ واو پیش او، یراؤ نون زبر نا، یراؤون، الذین هم یراؤون۔ تو دیکھیں یہاں پر را کے ساتھ الف ہے، یعنی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہ جو مد متصل ہے را کے اوپر ہے تو را کو یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اینڈ میں آیت بھی ہو رہی ہے، گول نشان آ رہا ہے، یعنی ہم اس پہ سانس توڑیں گے، وقف کریں گے، آیت کریں گے، تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ یراؤون، یعنی نون کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تا زبر تا، نون زا زبر نز، تنز، زا زبر زا، تنز، لام لام پیش لل، تنزل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکتو، واو را زبر ور، را واو پیش رو، ورو، حا پیش حو، والروح، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، والروح فیہا۔ تو دیکھیں لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ مد متصل کا قاعدہ اس میں ہو رہا ہے، تو اس کو مد متصل کہیں گے۔ جو لام کے اوپر مد ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 4 الف کی مقدار، اور زا کو سخت یعنی باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، کس طرح سے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، با زیر بی، حمزہ ذال زیر اذ، بِاِذ، نون زیر نی، بِاِذنی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، حامیم زیر ہم، ربہم، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، من کل، لام زیر لی، من کلی، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ تو دیکھیں یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں پر میم پر تشدید آ رہی ہے تو اس میں غنہ کریں گے، اور نون ساکن یہاں پر آ گیا، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم اخفا کریں گے، کس طرح سے؟ میوں کلی، اس طرح سے، یعنی میں نے جو آپ کو تختی نمبر 10 پڑھایا ہے اس کے اندر اخفا کا قاعدہ آپ کے سامنے پڑھایا ہے۔ اگر آپ حضرات نے اخفا کا قاعدہ نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر تختی نمبر 10 دیکھ لیں۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہاں پر 2 جگہ گنہ ہو رہا ہے، یعنی ایک جگہ یہاں پر میم پہ تشدید ہے تو میم میں گنہ کر رہے ہیں، اور نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر آیت ہو رہی ہے، گول نشان آ رہا ہے، تو یہاں پر امرن کی جگہ ہم پڑھیں گے امر، امر، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم 2 پیش من، سلامن، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا، حتا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتا، میم تو زبر مط، لام زبر لا، مطلع، عین لام زیر عل، مطلعل، فا جیم زبر فج، را زیر ری، فجری۔ تو یہاں دیکھیے یہاں پر عین کو صحیح سے ادا کرنا ہے، عین کو نکال کر، یہاں پر گول نشان آ رہا ہے یعنی آیت ہو رہی ہے، ہم اس کو آیت کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فجر، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزا، تا لام 2 زیر تل، ہمزتل، لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لمزا، تا زیر تی، لمزتی، ہمزتی لمزتی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نلا،
ذال یا زیر ذی نلذی ہمزت لمزت نلذی حمزہ ہا زیر دال زیر دی دی نون صاد زبر نص نص صاد زیر سی را الف زبر را صرا طالم زبر طل صراطل میم سین پیش تا زبر تا مستا قافیہ زیر قی مستقی میم زبر ما مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر ایسا گول نشان آ رہا ہے تو یہاں پر آیت ہوگی، یعنی ہم سانس توڑیں گے تو آیت کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مستقیم، یعنی مستقیمہ سے مستقیم یہ بن گیا، میم کو ساکن کر دیں گے آیت کرنے کی حالت میں. لام الف زبر لا تاح زبر تح لا تح میم زیر می لا تحمی لام پیش لو لا تحملو را زیر رز قاف زبر قا رزق ہا الف زبر ہا رزقہا. تو یہاں پر اگر ہم سانس توڑیں گے تو اس کو رزقہا پڑھیں گے، اور ہم سانس نہیں یہاں پر توڑیں گے تو ہا کو ہم لام میں ڈائریکٹ ملائیں گے اور سانس توڑ دیں گے تو یعنی کہ یہ الف پڑھا جائے گا، یعنی اس کو ہم پھر حمزہ پڑھیں گے اس پر زبر لگا کر. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، اور دوسرا ملانے کا طریقہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. را زیر رز قاف زبر قا رزق ہا لام زبر حل رزق حل لام کھڑا زبر لا رزقہ اللہ ہا پیش ہو رزقہ اللہ. یا را زبر یر زا پیش زو یرزو قاف پیش قو یرزقو ہا الف زبر ہا یرزقوہا. تو دیکھیے یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو اس لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. کس طرح سے؟ رزقہ اللہ یرزقوہا لا تحملو رزقہ اللہ یرزقوہا. واو زبر و لام زبر لا ولا حمزہ جیم زبر اج ولا اج را لام پیش رل، یہ را لام میں ملے گا، را لام پیش رل ولا اجرل حمزہ کھڑا زبر آ خا زیر خی آخی را زبر را آخرا تا زیر تی آخرتی حمزہ کاف زبر اک با زبر با اکبا را پیش رو اکبرو. تو دیکھیے یہاں پر یہ میم یعنی مد لازم کی آیت ہے. یہ جو علامات میں نے آپ کو اس سے پچھلے سبق میں پڑھائی تھی علامت، یعنی کہ جہاں پر اس طرح کا میم آئے آیت کی شکل میں تو یہاں پر ہم سانس توڑنا یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہے. تو اکبرو کو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اکبرو. لام واو زبر لو کاف الف زبر کا لو کا نون واو پیش نو لو کانو. یا عین زبر یا لام زبر لا یعلا میم واو پیش مو یعلمو نون زبر نا یعلمون لو کانوا یعلمون. یہاں پر گول نشان آ رہا ہے، آیت ہو رہی ہے، یہاں پر ہم سانس توڑیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ یعلمون. فا زبر فا ذال کاف زبر ذک فذک کاف را زیر کر فذکر، یعنی کہ را ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر آ رہا تو را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے فذکر اس طرح سے. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم الف زبر ما اوپر مد انما حمزہ نون زبر او تا زبر تا تا میم پیش مو ذال کاف زبر ذک مذک کاف را زیر کر مذکر انما انت مذکر. نون پر تشدید ہے تو نون میں یہاں پر غنہ کریں گے. اور میم الف زبر ما جو ہے یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں،
تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. جو میم کے اوپر جو مد ہے اوپر یہ مد منفصل ہے. اس کو 3 الف کی مقدار ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد تا رہا ہے اور تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے. تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم اخفا کریں گے. کس طرح سے؟ تا, اس طرح سے اخفا کریں گے. فذکر انما انت مذکر. واو زبر و, لام زیر لی, ولی, یا زبر یا, ولیہ, تا زبر تا, ولیتا, میم تا زبر مت, تا زبر تا, ولیتمتا, عین واو پیش عو, ولیتمتعو. فا زبر فا, سین واو زبر سو, فسو, فا زبر فا, فسوفا, یا عین زبر یا, لام زبر لا, یعلا, میم واو پیش مو, یعلمو, نون زبر نا, یعلمونا. تو دیکھیے یہاں پر آیت ہو رہی ہے تو اس نون کو ساکن کر دیں گے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ یعلمون. واو زبر وا, لام میم زبر لم, ولم, یا جیم زبر یج, عین لام زبر عل, یجعل, لام زبر لا, یجعل لا, ہا الٹا پیش ہو, یجعل لہو, ولم یجعل لہو, عین زیر عی, واو زبر و, عوا, جیم دو زبر جن, عوجن, ولم یجعل لہو عوجن. تو یہاں پر آیت ہو رہی تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ عوجا, یعنی جیم الف زبر جا, یعنی اس پر سے ایک زبر کو ختم کر دیں گے آیت کرنے کی حالت میں اور ایک زبر اس پر پڑھا جائے گا. کس طرح سے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قاف یا زبر قی, یا زیر یہ, قی, میم لام دو زبر مل, قیمل, لام زیر لی, قیمل لی, یا نون پیش یوں, قیمل لیوں, ذال زیر ذی, را زبر را, قیمل لینذر. تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن آ گیا, نون ساکن کے پاس زال آ رہا ہے اور زال حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے. تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم اخفا کریں گے. کس طرح سے؟ لینذر. کاف لام زبر کل, لام الف زبر لا, کلا, با لام زبر بل, کلا بل, را الف زبر را, نون زبر نا, رانا, کلا بل رانا. تو دیکھیے یہاں پر جو میں نے پچھلے سبق میں آپ کو پڑھایا تھا, سکتہ کی جو علامت ہوتی ہے, یہاں پر ہم سانس نہیں توڑیں گے, صرف سانس کو روک کر چلیں گے. کس طرح سے؟ کلا بل رانا. تو جہاں پر میں روکا تھا بل کہہ کے, تو یہاں پر میں نے سانس نہیں توڑا تھا, صرف سانس کو روکا تھا. کلا بل رانا, اس طرح سے سکتہ ہوتا ہے. واو زبر وا, قاف یا زیر قی, وقی, لام زبر لا, وقیلا, میم نون زبر من, را الف زبر را, قاف دو زیر قن, راقن, وقیل من راقن. تو دیکھیں یہاں پہ سکتہ آ گیا, سکتے کی آیت آ گئی. تو یہاں پر ہم سانس نہیں توڑیں گے بلکہ سانس کو تھوڑی دیر روک کر یہاں پر چلیں گے. کس طرح سے؟ من راقن, اس طرح سے. اور یہاں پر آیت آ رہی ہے تو اس راقن کو ہم ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ راق, اس طرح سے. حمزہ زبر آ, لام سین زبر لس, الس, تا پیش تو, الستو, با زیر بی, را با زبر رب, برب, با زیر بی, بربی, کاف میم پیش کم, بربکم, الستو بربکم, قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, قالو, با زبر با, لام کھڑا زبر لا, بلا, قالو بلا, شین زبر شا, ہا دال زیر ہد, شہد, نون الف زبر نا, اوپر مد, شہدنا, حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انتا, قاف واو پیش قو, انتقو, لام واو پیش لو, انتقولو,
تو دیکھیں یہاں پر نون الف زبر نا جو ہے اس میں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے یعنی الف کے شکل میں، تو یہ مد منفصل ہے جو نون کے اوپر مد جو ہے اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ کس طرح سے؟ شہدنا ان تقولوا، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، اوپر مد، ارجعی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زیر کی، ربی کی، را الف زبر را، ضاد زیر ضی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تامیم دو زبر تم، راضیتم، میم را زبر مر، ضاد یا زیر ضی، مرضی، یا زبر یا، مرضیہ، تا دو زبر تن، مرضیتن، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتن۔ تو دیکھیے یہ یا مدہ یہاں پر ہے اور حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا الف کی شکل میں، تو یہ مد منفصل کا قاعدہ اس میں ہو رہا ہے، اور یہ اس مد کو مد منفصل کہیں گے، اور اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یہ مد عین کے اوپر ہے تو عین کو ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں یہاں پر غنہ کریں گے، اور لاسٹ میں گول نشان یعنی آیت ہو رہی ہے تو اس کو یہاں پر تا ساکن کی جگہ یہاں پر ہائے ساکنہ کی آواز نکلے گی۔ کس طرح سے؟ مرضیہ، یعنی مرضیتن سے مرضیہ، حالت وقف میں اس طرح سے آواز اس میں نکلے گی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ را، یہ را موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، اس را کو بھی موٹا یعنی پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور یہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ فا دال زبر فد، خو پیش خو، فد خو، لام یا زیر لی، فد خلی، فا یا زیر فی، عین زیر عی، فی عی، با کھڑا زبر با، فی عبا، دال یا زیر دی، فی عبادی، فادخلی فی عبادی، اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، حالت وقف میں یہ سیم پڑھا جائے گا۔ واو دال زبر ود، خو پیش خو، ود خو، لام یا زیر لی، ودخلی، جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جنہ، تا یا زیر تی، جنتی، ودخلی جنتی، یعنی یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ کر کے ہم پڑھیں گے، اور یہ سیم پڑھا جائے گا حالت وقف میں بھی، جنتی، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا اجرائے قواعد کا سبق، یعنی تجوید کے ساتھ جو ہم نے اب تک شروع سے لے کے یعنی تختی نمبر 27 تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ آج اس سبق کے اندر مجموعی طور پر سب کو یہاں پر جمع کر کے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور عزیز اقارب رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔